نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی کے نام الستیر پر بات کریں گے۔ الستیر، ساتر، الستار، چھپانے والا، پردہ پوشی کرنے والا۔ ستیر کا لفظ ستر سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالی حفاظت کرنے والا، ڈھانکنے والا، پردہ پوشی کرنے والا اور چھپانے والا ہے، یعنی ان چیزوں کو جو چھپانے کے لائق ہیں، بندے کے قبیح افعال اور بندے کے عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ نام یعنی الستیر قرآن مجید میں تو نہیں آتا، سنن النسائی کی حدیث میں آتا ہے، ان اللہ عز وجل حیی ستیر، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالی حیا کرنے والا ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی کے اس نام سے متعلق ہمیں قرآن و سنت میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی حیا پسند کرتا ہے اور پردہ پوشی پسند کرتا ہے، اور دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالی نے اسے اپنی ذات کے لیے بھی پسند کیا کہ وہ خود پردے میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حجابہ النور، اللہ تعالی کا حجاب نور ہے، اور اگر اس کے چہرے کی شعاعیں، یعنی اگر حجاب نہ ہو اور اس کی شعاعیں مخلوقات پر پڑے تو جہاں تک یعنی حد نظر تک جو چیز اس کے سامنے آئے وہ ساری کی ساری جل جائے، یہ شعاعیں ان سب چیزوں کو جلا دیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پوچھا کہ کیا آپ وہی موسیٰ ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے کلام کیا؟ اور قرآن مجید سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، لیکن وہ کلام پردے کے پیچھے سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش بھی ظاہر کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ صرف قیامت کے دن اہل ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار سے محظوظ ہوں گے اور انہیں یہ سعادت نصیب ہوگی اور یہ خوشی نصیب ہوگی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ پردے کو پسند کرتا ہے اور خود بھی پردے میں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے عیبوں کو ڈھانکنے کو پسند کرتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہر قسم کے انسانوں سے غلطی ہو جاتی، کبھی بھول چوک کر ہوتی ہے، کبھی لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی جلد بازی کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی کسی کے دباؤ میں آ کر ہو جاتی، کبھی انسان اپنی خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن ہر انسان کسی نہ کسی طرح پھسلتا ہے۔ اس کے بعد جب انسان اس مرحلے سے گزر جاتا ہے تو اس کے اندر ایک ندامت اور شرمندگی بھی آتی ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو اس سے پہلے تو وہ غصے میں تھا اور وہ جوش میں آ کر قتل کر بیٹھا، لیکن بعد میں قرآن مجید میں آتا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، کہ وہ نادمین میں شامل ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کبے کو بھیج کر اس کو دفنانے کا طریقہ بتایا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی کسی مردے کو دفنایا نہیں گیا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اب کیا کرے، اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان بھی اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو چھپا دیا جائے، کیونکہ اس کا گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اس انسان کی کرامت کے خلاف ہے کہ انسان دنیا میں ایک اچھے حال حلیے میں ہوتا ہے اور مرنے کے بعد اس کے رنگ، اس کی شکل، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں، ہر چیز گلنے سڑنے لگتی ہیں تو اس کی شکل بد شکل ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا سلسلہ رکھا ہے۔ تو بہرحال انسان کو جب ندامت ہوتی ہے تو پھر وہ نہیں چاہتا
کہ اس کا عیب کسی کو پتہ چلے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بندہ مومن کے لیے یہ بات پسند کی کہ اس کے عیب کو ڈھانک دیا جائے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے، اور بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھانپیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دنیا میں جس بندے کے عیب چھپاتا ہے، قیامت کے دن بھی اللہ اس کے عیب چھپائے گا. یعنی جب اللہ تعالیٰ انسان کی غلطی کو دنیا میں ڈھانک دیتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ پھر اپنے عیب کو نہ کھولے، کیونکہ اگر دنیا میں چھپا رہا تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ چھپا دے گا. اور یہ کس طرح ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے ابن عمر سے پوچھا کہ تم نے سرگوشی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بندوں سے سرگوشی کرے گا؟ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص اپنے رب سے قریب ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر فرمائے گا کہ تو نے فلاں فلاں برے کام کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں. وہ پھر پوچھے گا اور تو نے فلاں فلاں بھی برے کام کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں. غرض اللہ سبحانہ وتعالی پہلے سارے گناہوں کا اس سے اقرار کروائے گا، پھر فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہ پر پردہ ڈالا، میں آج بھی اس کو بخش دیتا ہوں. تو اس طرح اللہ تعالی جس بندے کے گناہوں کو دنیا میں چھپا دیتا ہے، اگر وہ خود اس کا پردہ چاک نہیں کرتا اور چپ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس کے عیب کو چھپا دیں گے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی بندوں پہ پردہ ڈال کر اسے کھولنے والا نہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے اور اسے اس کی سزا بھی مل جائے، یعنی ایک تو یہ کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے گناہ کا، اور ایک یہ ہے کہ انسان کے اوپر حد جاری ہو جائے، یا پھر یہ کہ کسی شکل میں اس کا کیا سامنے آ جائے جو کسی اور کو تو نہ پتا ہو لیکن خود اس کو پتہ چل جائے کہ یہ اس کے فلاں فلاں گناہ کی سزا ہے. کیونکہ بعض اوقات سزا گناہ سے ملتی جلتی ہوتی ہے. مثلاً ایک انسان اگر کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو وہی سلوک اس کے اپنے سامنے آ جاتا ہے، تو انسان کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یہ غلطی تو میں نے بھی کی تھی، اور اس پر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لیتا ہے. تو اگر کسی کو دنیا میں سزا مل جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت عادل ہے، عدل کرنے والا ہے کہ اپنے بندے کو دوبارہ سزا دے، یعنی وہ پھر دوبارہ اس گناہ پہ سزا نہیں دے گا جس کی سزا اس کو دنیا میں مل چکی. اور جو شخص دنیا میں کوئی گناہ کر بیٹھے اور اس کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اسے معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت کریم ہے کہ جس چیز کو وہ معاف کر چکا اس کا معاملہ دوبارہ کھولے. یعنی دنیا میں جس کو ڈھانپ دیا انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کو ڈھانپ دے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ الستیر ہے، وہ چھپانے کو، پردہ پوشی کرنے کو اور قبیح اور گندی چیزوں کو خاص طور پر ڈھانکنے کو پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی گناہ کرنے کے بعد اس کا اعلان کرے یا اسے دوسروں کے سامنے ظاہر کرے، یا پھر فخر کے ساتھ یہ بتائے، جیسے کہتے ہیں کہ چوری اور سینہ زوری، کہ سینہ زوری کر کے بتائے کہ میں نے یہ اور یہ غلط کام کیا ہے اور اس پہ وہ فخر محسوس کرے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے کھلم کھلا گناہوں کے کرنے والوں کو. اور کھلم کھلا گناہوں کے کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا، مگر صبح ہونے پر وہ کہے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں کام کیا تھا. یعنی خود ہی اپنا گناہ دوسروں کو بتانا شروع کر دے، اس کا اشتہار دینے لگے. رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا. اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے. پھر قرآن مجید میں آتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم
وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق اعلانیہ بری بات کرے، یعنی اوپنلی کسی کے خلاف زبان کھولے، الا یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس میں کیا چیز آتی ہے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی شخص کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرے اور پھر بھری مجلس میں کسی کو بدنام کرے، یا پھر کسی پر کوئی عیب جوئی کرے، یا کسی کے اوپر ہنسے، یا اس کو تانا دے، یا کسی بھی طرح اس کی بے عزتی کرے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں بہت تفصیلی احکامات دیے گئے کہ اگر کوئی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی چاہے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو ناپسند کرو گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہایت ناپسند ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کے اوپر کوئی اس کی برائی کرے، یا اس کا کوئی عیب کھولے، یا اس کے کسی گناہ کا ذکر کرے، یا اس کی عیب جوئی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ایسے ذکر کرنا جس کو سن کر وہ ناپسند کرے، یعنی وہ اس طرح ذکر کرنا، یعنی تمہارے منہ سے اپنا ذکر پسند نہ کرے جس طریقے پر تم کر رہے ہو۔ کیونکہ عموماً آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص خود سامنے ہوتا ہے تو ہمارا اس سے بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے ساتھ رویہ اور معاملہ اچھا ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات جب کوئی نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں اگر زبان سے کئی دفعہ کوئی نہ بھی برا کہے تو منہ بنا کر یا اشاروں کے ساتھ ہی اس کی برائی کر دی جاتی ہے۔ تو ایسی تمام چیزیں سخت ناپسندیدہ ہیں۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو عیب جوئی کرے اور منہ در منہ تانے دے، یعنی خواہ وہ اشاروں سے کسی کی برائی کرے، خواہ وہ منہ کھول کر کسی کی برائی کرے۔ فرمایا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ ایسی باتوں کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ اعلانیہ طور پر کسی کی برائی کا ذکر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ستیر ہے، حیی ہے، حیا کرنے والا ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ بندوں کی برائیاں اچھالی جائیں اور ان سے کوئی محظوظ ہو، سوائے اس صورت کے کہ الا من ظلم، کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔ اگر کسی کے اوپر ظلم کیا گیا ہو تو وہ مظلوم اپنے ظلم کی داستان سنا سکتا ہے تاکہ عدل حاصل کر سکے، انصاف لے سکے اور اپنے خلاف ظالم کو ظلم کرنے سے روک سکے۔ لیکن عام طور پر بیٹھ کر محض بات برائے بات اور دوسروں کی برائیوں کو ریدنا یا بعض اوقات تجسس کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ یعنی بعض اوقات خود کوئی نہیں شروع کرتا تو لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور دوسروں کے اندرونی حالات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا بعض اوقات حسد کی بنا پر بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کامیاب ہو رہا ہے یا ترقی کر رہا ہے تو کچھ لوگوں کو اس کی خوبی پسند نہیں آتی، اس کی یہ ترقی پسند نہیں آتی، تو وہ اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یا ذلیل کرنے کے لیے یا اس کو بدنام کرنے کے لیے تاکہ لوگ اس کی اچھائی کی طرف نظر نہ ڈالیں، اس کی برائیاں کی جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات تو یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ وہ برائی اس کے اندر نہ بھی ہو تو اس پر الزام لگا دیا جاتا ہے تاکہ اسے رسوا کیا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسی تمام چیزیں سخت ناپسند ہیں۔ پھر اسی طرح جہاں تک پردے کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ چیزوں کے درمیان حجاب رکھے ہیں، پردے رکھے ہیں، آڑ رکھی ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ عیب کے طور پر ہو، وہ کچھ اور وجوہات کی بنا پر بھی ہے۔ تو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ستیر ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے یا پردہ حائل کرنے والا ہے، پردہ ڈالنے والا ہے، تو اس کانٹیکس میں بھی آئیے دیکھتے ہیں کہ اور کس کس چیز کے درمیان اللہ نے پردہ ڈالا ہے۔ مثلاً دو سمندروں کے درمیان حجاب کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے کہ دو پانی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ان کے بیچ میں ایک پردہ ہوتا ہے اور وہ
پانی آپس میں مکس اپ نہیں ہوتے، کیونکہ پانی کی عموماً خصوصیت یہ ہے کہ وہ پانی فوراً ایک دوسرے کے اندر مکس ہو جاتا ہے. اگر 2 رنگ کا پانی ڈالا جائے تو وہ الگ الگ رنگ نہیں رہتے، فوراً دونوں رنگ باہم مل جاتے ہیں. اس طرح ٹھنڈا اور گرم ملایا جائے تو وہ باہم مل جاتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا دیا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ نمکین ہے کڑوا، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنا دی. تو یہ حیرت انگیز قسم کی آڑ اور پردہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ڈال سکتا ہے. یہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، اور اتنے وسیع پیمانے پر یہ آڑ ہوتی ہے، یعنی کھلے سمندر کے اندر. دوسری جگہ بھی فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اس نے 2 سمندروں کو ملا دیا جو اس حال میں مل رہے ہیں کہ پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن و انس، تم یہ نشانیاں دیکھ رہے ہو، ان کا انکار کیسے کرو گے؟ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 مختلف طرح کے مزاج رکھنے والے، ایمان رکھنے والے اور نہ رکھنے والے، 2 مختلف طرح کی عادات رکھنے والے کے درمیان بھی ایک غیر مرئی پردہ حائل کیا ہوتا ہے. مثلا قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اسی طرح بعض لوگوں کے کانوں پر، آنکھوں پر پردے کا ذکر ہے کہ جو حق کو دیکھتے ہوئے حق کو قبول نہیں کرتے، حق سنتے ہوئے حق نہیں سنتے، کہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے کہ کچھ لوگ حق کو یا حق کی نشانی کو، یعنی کائنات میں بکھری ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کی بہت سی نشانیاں، ان کو دیکھ نہیں پاتے. تو وہ کیا چیز ہے جو انہیں دیکھنے نہیں دیتی؟ وہ ایک غیر مرئی پردہ ہے جو رکاوٹ بنا ہوا ہے حق کو قبول کرنے میں. پھر اسی طرح کچھ اور قسم کے پردوں کا بھی ذکر آتا ہے. مثلا فوت شدہ بچوں کا آگ سے پردہ بننا، یعنی اگر کسی مومن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں تو خاص طور پر عورتوں کے لیے بشارت ہے، کیونکہ ماں کو اپنے بچے کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اس کی جدائی اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. تو اگر وہ صبر کرتی ہے تو وہ بچے اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جاتے ہیں. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں بھی نصیحت کرنے کے لیے آپ ایک دن خاص فرما دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دن میں ان کو واعظ فرمایا اور بتایا کہ جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جاتے ہیں. اس پر ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر کسی کے 2 بچے فوت ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا 2 بچوں پر بھی، یعنی وہ بچے اس کے لیے آگ سے رکاوٹ ہیں. اسی طرح خصوصاً بیٹیوں کا جہنم سے پردہ بننا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک عورت اپنی 2 بچیوں کے ساتھ میرے پاس کچھ مانگنے کے لیے آئی کیونکہ وہ بھوکی تھی. اس وقت میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کچھ بھی نہ تھا. تو میں نے دیکھا کہ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بیٹی کو دیا اور دوسرا دوسری کو، خود بھوکی رہی اور چلی گئی، خود کچھ بھی نہیں کھایا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس عورت کا حال بیان کیا. آپ نے فرمایا جو ان بچیوں کی وجہ سے آزمایا گیا تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب بنے گی، پردہ بن جائیں گی، یعنی اس کو آگ میں نہیں جانے دے گی. تو گویا اس طرح بچیوں کی تربیت، ان کی پرورش اور ان پر مال خرچ کرنا اور ان کی لک آفٹر کرنا، یہ ایک بہت بڑے اجر و ثواب کا کام بتایا گیا، خواہ وہ زندہ ہو یا فوت ہو جائیں. پھر اسی طرح مومن کے لیے اس کا صدقہ آگ سے پردہ بنتا ہے. عدی بن حاتم سے روایت ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
تم میں سے جو بھی کوئی آگ سے آڑ بنانے کی طاقت رکھتا ہو وہ بنائے، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے، تو وہ ایسا ضرور کرے. یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا جب صدقے میں دے گا تو وہ صدقہ اس کے لیے آڑ بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا. اسی طرح جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان بھی ایک پردہ ہوگا جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی پیشانی کے نشانات سے پہچانتے ہوں گے. وہ اہل جنت کو آواز دیں گے کہ تم پر سلامتی ہو. یہ آراف والے ابھی جنت میں داخل تو نہ ہوئے ہوں گے، البتہ اس کی امید ضرور رکھتے ہوں گے. تو یہ قیامت کے دن بھی لوگوں کے درمیان پردے حائل ہو جائیں گے. دنیا میں خواہ لوگ ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے درمیان خون کے رشتے ہوں یا دوستی کے تعلقات ہوں، لیکن اگر ان کے اعمال فرق ہوئے تو قیامت کے دن ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا اور وہ ایک دوسرے کی کچھ بھی مدد نہ کر سکیں گے. تو اب جب کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الستیر کا معنی جان لیا کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی مختلف چیزوں کے درمیان پردہ حائل کرتا ہے یا اسے کن کن چیزوں پہ پردہ ڈالنا پسند ہے، تو پھر بندہ مومن کی زندگی میں اس کے اثرات بھی نظر آنے چاہیے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو نہ کھولے، اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کرے. اس سلسلے میں ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے مدینہ کے کنارے ایک عورت سے بوسو کنار کیا ہے، مگر میں اس سے آگے نہیں بڑھا، بس میں حاضر ہوں، آپ میرے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرمائیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اللہ نے تمہاری پردہ پوشی کی تھی، کاش تم بھی اپنے آپ پر پردہ ڈالے رکھتے، یعنی تمہیں یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ آدمی کھڑا ہوا اور چل دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا جو اسے بلا لایا. آپ نے اس کے سامنے یہ آیت تلاوت کی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین، کہ دن کے دونوں حصوں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرو، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے. تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اس کے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے. یعنی اگر انسان سے انسان ہونے کے ناطے ایسا قبیح فعل بھی ہو جائے تو بھی اسے سر عام نشر نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. اور خصوصاً نمازوں کی پابندی، نمازوں کی ادائیگی بہت سے گناہوں کا کفارہ ہے. اور ویسے بھی اگر انسان نماز کی پابندی کرتا رہے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ وہ انسان کو برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. ایک دن انسان اپنی ایسی حرکتوں سے باز آ جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے دیگر گناہوں پر بھی پردہ ڈالنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز اسلمی کو سنسار کرنے کے بعد فرمایا، اس برے فعل سے بچو جس سے اللہ عز و جل نے منع کیا، یعنی زنا سے. جو اس کا ارتکاب کر بیٹھے اور اللہ عز و جل اس کو پردے میں رکھے تو اسے بھی چاہیے کہ اپنی برائی پر پردہ ڈالے رکھے، کیونکہ جس نے اپنے بھید کو ظاہر کر دیا ہم اس پر اللہ کی کتاب نافذ کریں گے، یعنی اس پر تو پھر حد نافذ ہی ہوگی، دنیا میں اس کو سزا ملے گی. اسی طرح اپنے گناہوں کے علاوہ دوسرے بندوں کے گناہوں کو بھی چھپانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. یعنی دنیا میں اگر آپ کسی کو کوئی برا کام کرتے دیکھ لیں تو ظاہر ہے آپ کے ہاتھ میں ایک ایسا راز آ جاتا ہے یا کسی کی ویکنس آ جاتی ہے،
تو آپ اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کو دھمکاتے ہیں یا اس کی وجہ سے اسے کوئی کام نکلوانا چاہتے ہیں, اس کو ڈراتے ہیں کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہاری چیز نشر کر دوں گا. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ جو شخص دوسرے کی غلطی کو دیکھ کر اس کو چھپا دیتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو چھپا دے گا. اور کون ایسا شخص ہے کہ جس سے کوئی غلطی نہ ہوتی ہو. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, بس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے. جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے. جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے, اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں اس کے عیب چھپا دے گا. کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ آخرت کی رسوائی سے بچے, اور آخرت کی رسوائی دنیا کی رسوائی سے کہیں زیادہ بڑی ہے, کیونکہ اس دن تو انسان پھر پوری مخلوق کے سامنے بے عزت کیا جائے گا, رسوا کیا جائے گا. تو ایسے شخص کو جو وہاں کی شرمندگی سے بچنا چاہتا ہو, اس پر لازم ہے کہ دنیا میں دوسروں کو شرمندگی سے بچا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص مومن کی پردے والی بات کی ستر پوشی کرے تو گویا اس نے زندہ درگور کی گئی بچی کو زندہ کر دیا. یعنی اگر کوئی شخص کسی کا عیب چھپا دیتا ہے تو گویا کسی نے زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو دوبارہ نکال کے زندگی بخش دی. یہ اتنی بڑی نیکی ہے. پھر اسی طرح زندہ انسان تو زندہ, اگر کوئی فوت ہو جائے تو میت کی پردہ پوشی کرنا بھی ضروری ہے. ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی پردہ پوشی کی, یعنی اس کا کوئی عیب نہیں کھولا, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے پردہ پوشی فرمائے گا. تو مومن قابل احترام ہے, خواہ وہ زندہ ہو خواہ وہ مردہ ہو, ہر حال میں اس کا عیب چھپانا چاہیے اور اس کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اپنے بھائی کے کسی عیب کو جانتا ہو پھر اس کو چھپا لے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان صرف چھپائے نہیں بلکہ اس کے ساتھ دوسرے کو معاف بھی کر دے. بعض اوقات انسان کسی اپنے قریبی عزیز رشتہ دار کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جان لیتا ہے جو اس کے لیے بہت تکلیف دہ بھی ہوتی ہیں, جس بنا پر وہ اس کے ساتھ قطع تعلق بھی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے. یا بعض اوقات ہسبینڈ وائف کے درمیان ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات درست اور بعض اوقات غلط الزامات ایک دوسرے پر لگا کر بدنام کر دیا جاتا ہے, جس سے ازواجی زندگی تک خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو ایسے مواقع پر دوسروں کی غلطیوں کو نہ صرف یہ کہ معاف کر دینا چاہیے بلکہ ان سے درگزر سے کام لینا چاہیے. تو جو ایسا کر سکے اسے ایسا کر دینا چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صاحب حیثیت لوگوں کی غلطیاں معاف فرما دیا کرو الا یہ کہ وہ حدود ہوں. یعنی اگر کسی پر حد جاری ہو رہی ہو تو وہ تو پھر بچ نہیں سکتا, لیکن چھوٹی موٹی چیزیں ایک دوسرے کی معاف کر دینی چاہیے. اور خصوصاً صاحب حیثیت سے مراد ایسے لوگ کہ جن کا کوئی مقام ہو انسان کی زندگی میں, یا ویسے ہی اللہ نے ان کو کوئی مقام دے رکھا ہو, تو اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی اچھالنی شروع کر دی جائیں تو اس سے معاشرے میں بہت فتنہ فساد پھیلتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مومنوں کو ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی چاہیے. کسی کی غلطی دیکھ کر صرف اس کو چھپانا ہی کافی نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ غلطی چھپانے سے دوسرا شخص غلطی کرنے پر اور دلیر ہو جائے. غلطی کرنے پر اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بھی ضروری ہے. اور اگر انسان کے پاس استطاعت ہو کہ سختی کے ساتھ اس کو روک سکے تو بھی اس کو روکنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ خیر خواہی ہر حال میں ضروری ہے. حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. جب ملاقات کرے تو سلام کرے, جب چھینکے تو جواب دے, جب بیمار ہو تو عیادت کرے, جب دعوت دے تو قبول کرے, جب فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرے,
اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اس کے لیے بھی وہی پسند کرے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا خیر خواہ رہے، یعنی اس کی برائیاں یا اس کے عیب نہ اچھالے. اور اسی طرح مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے پڑنا بھی ایک بہت بڑی برائی، یعنی بذات خود ایک برائی ہے. اور خیر خواہی میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کسی کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑے، یعنی کسی کے عیب جوئی کرنا اور اس کے تجسس کر کے اس کے گناہوں کی کھود کرید کرنا بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر منع فرما دیا، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس نہ کرو، کسی کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کی عزت و آبرو کے درپے رہو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے درپے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کی عزت کے درپے ہو جائیں تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتے ہیں. یعنی انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ کسی کی غلطیوں کو اور عیبوں کو اچھالے گا تو وہ خود بھی کہیں بچ کے نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے دنیا میں یہ سزا رکھی ہے کہ پھر اس کی غلطیوں کو عام کیا جائے یا اس کی غلطیوں کی شہرت ہو. اور ویسے بھی اگر انسان کسی کے عیبوں کو نہیں چھپاتا تو اس سے فساد ہی فساد پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور زیادہ بڑی غلطیاں سامنے آنے لگتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگوں کے عیوب کی ٹوہ میں لگے رہو گے تو انہیں خراب کر دو گے، یا فرمایا کہ قریب ہے کہ تم ان میں بگاڑ پیدا کر دو. مثلاً آپ اپنے بچے کے اندر کوئی چھوٹی موٹی غلطی دیکھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو شرمندہ کریں اور اس کی غلطی کے بار بار اس کو تانے دیں، اس کی بجائے ہونا یہ چاہیے کہ اس چیز کو ذہن میں رکھ کر اس کی اصلاح کا کوئی پروگرام بنائیں کہ اب بچہ اس غلط راستے پہ چل پڑا ہے تو اس غلطی کا ذکر کرنے کی بجائے اس غلطی کے جو نقصانات ہیں ان کا ذکر کر کے اس کو روکا جائے اور انڈائریکٹلی بات کی جائے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی خود حجاب میں ہے اور اس نے مسلمان عورتوں کے لیے حجاب کو پسند کیا ہے، تو ہمیں بھی حجاب کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے سطر کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. جرہد اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ میری ران کھلی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ ران سطر میں ہے، یعنی جسم کا یہ حصہ مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا، یعنی مرد کا سطر مرد سے ناف اور گھٹنوں کے درمیان کا سارا حصہ ہے، اور گھٹنے بھی سطر کا حصہ ہے کہ جو دوسروں کے سامنے نہیں کھولنے چاہیے. پھر اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت کرنا جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو شرمگاہ کی حفاظت میں یہ چیز آتی ہے کہ انسان تنہائی میں بھی ننگا نہ ہو. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ کوئی شخص صرف ایک کپڑا جسم پر لپیٹ کر اس طرح بیٹھ جائے کہ اس کی شرمگاہ اور آسمان کے درمیان کوئی چیز نہ ہو، یعنی چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ بیٹھا ہو تو ننگا ہو کر نہ بیٹھے. پھر اسی طرح انسان جب ننگا ہوتا ہے تو جن اس کو دیکھتے ہیں، فرشتے تو اس سے الگ ہو جاتے ہیں لیکن جنات اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان سے بھی ایک حیا ہونی چاہیے. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ مثلا نہانے کے وقت آپ کپڑے پہن کے تو نہیں نہا سکتے، یا اسی طرح ٹوائلٹ کے استعمال کے دوران آپ کو اپنا سطر کھولنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بہت خوبصورت ادب سکھا دیا گیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر اگر کپڑا اتارے گا تو پھر کوئی اور اس کو نہیں دیکھ سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ تم میں سے جب کوئی بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ پڑھ لے، یعنی داخل ہونے سے پہلے، اندر جا کر نہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی باحیا انسان تھے. حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے، اور اس کے لیے
جب آپ قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے تو آپ پردے میں بیٹھنا پسند کرتے، اور آپ کو جو پردہ سب سے زیادہ پسند تھا وہ ٹیلے یا کھجور کے باغ کا تھا۔ ان دنوں میں گھروں کے اندر ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے، لوگ بیت الخلاء کے لیے باہر جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اونٹ میں بیٹھتے تھے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیادار تھے تو پھر لڑکیوں کے لیے کیا حکم ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں ایک حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہمیں حکم دیا کہ ہم نابالغ، حائضہ اور پردہ نشین لڑکیوں کو بھی نکالیں، یعنی جو گھروں میں رہتی ہیں وہ بھی عید کی نماز کے لیے نکلے۔ بہرحال حائضہ نماز سے علیحدہ رہ کر بھلائی اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جس کے پاس چادر نہ ہو، تو آپ نے فرمایا اس کی بہن اپنی چادر اس کو پہنا دے، یعنی چادر کے بغیر نہیں نکلے، خواہ وہ اپنی بہن کی چادر ادھاری لے کر جائے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان عورت کو گھر سے نکلتے وقت اپنے حجاب کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک لڑکی جس کے پاس چادر ہو ہی نہ تو اس کے لیے یہ عذر ہو سکتا ہے کہ جی میں تو اس لیے چادر کے بغیر نکلی کیونکہ ہے ہی نہیں میرے پاس۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں نکلنا، دوسرے سے چاہے لے کر نکلنا پڑے لیکن چادر کے ساتھ نکلنا ہے۔ پھر اسی طرح ام المومنین سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب عورتوں کے متعلق یہ حکم نازل ہوا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، تو انصاری عورتیں جب باہر نکلتی تو ایسے لگتا کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سیاہ چادروں کی وجہ سے جو وہ اپنے سروں پر لینے لگی تھی۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ انصار کی عورتوں کا حضرت عائشہ نے ذکر کیا اور ان کی تعریف کی اور ان کے اچھے اعمال بیان کیے، اور کہا جب سورۃ نور نازل ہوئی تو ان عورتوں نے پردوں کے کپڑے یا مردوں کی چادریں لے لی، یعنی گھر کے جو پردے لٹکے ہوئے تھے وہ چادر لے کر بنا کر، یا مردوں کا جو چادر تھی وہ لے کر باہر نکلنے لگی اور انہیں پھاڑ کر اپنے پردے کی چادر بنائی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اس کے بعد کسی عورت نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت اپنے اور رب کے درمیان پردے کی بھی حفاظت کرے۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کو یہ ادب سکھایا گیا کہ گھروں کے اندر بھی وہ پردے ڈال کر رہیں تاکہ باہر سے لوگ گھروں میں نہ جھانکیں۔ دوسروں کو گھروں کے اندر جھانکنے سے منع کر دیا گیا، اور اس سلسلے میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہا ہو اور وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے یا اس کو کوئی یعنی کہ جواباً اس پر کسی قسم کا کوئی اٹیک کرے تو اس کا قصاص نہیں ہوگا، یعنی اس کی ممانعت ہے سخت قسم کی کہ کوئی کسی کی پرائیویسی میں دخل انداز ہو، یعنی اس کی آنکھ تک پھوڑنے کو بھی جائز قرار دے دیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک اور بات یہ بھی یاد رہے کہ انسان جہاں اپنے کچھ برے اعمال کو چھپاتا ہے وہاں کچھ نیکیوں کو بھی چھپانے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان جب دکھا کر کام کرتا ہے تو اس میں ریاکاری کا اندیشہ ہوتا ہے، دکھاوے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور دکھاوے سے انسان کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ الٹا انسان سزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اور پوشیدہ عمل جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند ہے، خاص طور پر پوشیدہ صدقہ، یعنی چھپا کر جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اور اس کا کسی سے ذکر نہیں کرتا تو یہ صدقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ اور اعمال بھی انسان پوشیدہ رکھے، اور اسی طرح پوشیدہ صدقے کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ دن رات کھلے اور چھپے اپنے مال خرچ کرتے ہیں انہیں اپنے پروردگار سے اس کا اجر ضرور مل جائے گا، ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اتنی زبردست خوشخبری اور بشارت دی گئی کہ چھپا کر صدقہ کرنے والوں کو اجر ضرور ملے گا، اور ایسے لوگ قیامت کے دن بالکل بے خوف ہوں گے اور غموں سے آزاد ہوں گے۔ بلکہ دنیا میں بھی انسان کی غم، دکھ اور ڈپریشن کا علاج صدقے میں ہے۔
پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، جن میں سے ایک وہ شخص کہ جس کے دائیں ہاتھ نے جب خرچ کیا تو بائیں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس نے اللہ کے راستے میں کیا دیا۔ پھر اسی طرح تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونا، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، صرف وہ اور اس کا رب ہو، سب سے چھپ کر انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے روئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اسی طرح رات کے وقت نماز پڑھنا، کیونکہ رات بھی پردہ پوش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا۔ تو رات کے اندھیرے میں انسان سب سے چھپ کر نماز پڑھے، تہجد پڑھے، اللہ کو یاد کرے، اور اسی طرح صدقہ خیرات کرے۔ جیسے ایک شخص نے رات کے وقت چھپ کے صدقہ کیا تو ایک دن چور کو دے دیا، اور اسی طرح دوسرے تیسرے دن بھی وہ ایسے لوگوں کو دے چکا جو مستحق نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اس کا صدقہ قبول ہو گیا اور ان لوگوں نے بھی اپنے غلط کاموں سے پرہیز کر لیا۔ اور اسی طرح کوئی بھی نیکی اور کوئی بھی عمل جو صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہے، جیسے روزہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بے پناہ اجر دے گا، اس چیز کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ تو آخر میں یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا کرے کہ یا ستیر تو ہمارے گناہوں کو چھپا دے، اور تو ہمیں عافیت میں رکھ، اور تو ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا، اور اسی طرح ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا انسان کرتا رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کے نازل فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔